بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 240، آیت نمبر 7، سورہ آل عمران۔ آیت کے اندر متشابہات اور محکمات کی تفصیل پر بحث چل رہی تھی، تو متشابہات کے بارے میں اور تشابہ کے اسباب اور تشابہ کے اقسام کا ذکر ہوا۔ تفسیر روح المعانی الالوسی والے نے لکھا ہے، یہ جو تفصیل ذکر ہوئی ہے پہلے سبق میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اہل زیغ جو ہے وہ یتبعون ما تشابہ، یہاں دو قسم کے علماء ہیں، جو راسخین فی العلم اور دوسرے اہل زیغ۔ پہلے ذکر اما الذین فی قلوبہم زیغ کا کیا، اس لیے کہ مقصود رد تھا اس نصارہ کے اوپر، اور ان کے اندر زیغ پایا جاتا تھا، کج روی تھی، اس لیے اس کو مقدم کر کے ان پر رد مقصود تھا۔ فیتبعون، کوشش کرتے ہیں اور پیچھے لگ جاتے ہیں، ما تشابہ کے مقصد کیا ہے؟ دو مقاصد، ابتغاء الفتنہ، لوگوں میں شرک پھیلانے کے لیے، فتنہ بدعت پھیلانے کے لیے اور گمراہی پھیلانے کے لیے اور فساد اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، اور یہ مقاصد ہے تاکہ لوگوں میں فتنہ فساد برپا ہو۔ تو ایسے لوگ اس زمانے میں بھی ہے جو کہ بعض احادیث اور آیات کے اندر جو متشابہات ہے ان میں غلط مطلب نکالتے ہیں جو کہ حق سے ہٹ جانے والا ہے۔ وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل کو حاصل کرنے کے بارے میں، یعنی اس کلام کا اصل مقصد کیا ہے، اس کی تفتیش اور تلاش اور تحقیق کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تعویل اعلی اولو کا بمعنی رجع کے ہے، اور تعویل بمعنی مرجع کے ہے، یعنی واپسی کی جگہ۔ اور تعویل چونکہ مرجع جو ہے واپسی کی، کسی بات کا اصل بات کس طرف یہ بات لوٹ کر جائے گی، اس کا اصل کیا ہے، تو وہ بمعنی مرجع جو ہے وہ اصل کے ہے، وہ حقیقت کے معنی میں آتا ہے۔ تو وابتغاء تعویلی کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی حقیقت اور اس کی اصل اور اس کی بنیاد تلاش کرنے کی خاطر متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے، حالانکہ بعض مرتبہ متشابہات کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ایالہ سے بھی بعض نے لکھا ہے کہ تعویل مشتق ایالتن، ایالہ سیاست اور کلام کے چلانے کو کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ کلام کا مقصد کیا ہے اور کلام کو کس مقصد کے لیے چلایا گیا ہے، یعنی کلام جس مقاصد حاصل کرنے کے لیے چلایا گیا تو اس کا معنی ہوگا۔ ابتغاء تعویل ہی، پھر لفظ تعویل کے اندر امام رازی رحمہ اللہ نے تعویل کے تفسیر اور تعویل کی جو فرق تھا اس کی تعریف تو پہلے اصول کے اندر ذکر ہو گئی۔ یہاں پر تعویل سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ مقصد اور وہ معنی کہ جس کے اوپر قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو اس معنی کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے۔ تو معنی ہوگا وابتغاء تعویل ہی، کہ اس کا ایسا مقصد اور ایسا معنی تلاش کرنا جس کے اوپر قرآن حدیث میں دلیل نہ ہو، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اہل زیغ لوگ۔ جبکہ البحر المحیط میں ابو حیان نے لکھا ہے کہ تعویل بمعنی حقیقت کا ہے، کلام کی حقیقت اور اس کی ماہیت معلوم کرنا۔ اور جبکہ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں تعویل بمعنی تحریف کے ہے، تو وابتغاء تعویل ہی، اس میں تحریف تلاش کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے کہ متشابہات میں غلط معنی لے کر اسے شرک اور کفر ثابت کیا جاتا ہے۔ جیسے کلمۃ اللہ اور روح منہ سے اس کا معنی کے اندر تحریف کر کے کہ اللہ کا جز ہے اور ٹکڑا ہے، اور ابن حقیقی معنی میں کر کے یہ تحریف کر کے شرک ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی کے اندر، اور اس طرح تفسیر قاسمی والے نے تعویل کے اندر جو 3 مقاصد مصداق ذکر کی ہے کہ تعویل کے اصل مقاصد مصداق جو ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 حقیقت، اسی کو مرجع اور حقیقت کہتے ہیں۔ اور تعویل بمعنی تعویل اوامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعویل کرنا، یعنی ایک معنی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے میں رکوع اور سجدے کے اندر پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتأول القرآن، یعنی یہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس واستغفروا آخر میں کہ معافی مانگے، تو اس پر عمل کرنے کے لیے، یعنی یتأول القرآن مانا قرآن پر عمل کرتے تھے نبی علیہ السلام، اس لیے یہاں تعویل بمعنی عمل کے ہے، بمعنی حقیقت اور کسی چیز کے اوپر عمل کرنا، یہ ایک معنی ہے. قرآن مجید میں یوم یاتی تعویلہ، جب قیامت کی حقیقت سامنے آ جائے گی. سورہ یوسف کے اندر جو تعویل ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں خواب کے مقاصد اور خواب کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے انجام کیا ہے. تو یہ جو جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر، وہاں مقصد مراد ہے، حقیقت مراد ہے، اور یہ معنی ہے. دوسری تفسیر تعویل کی ہے کہ تفسیر الکلام، کلام کی تفسیر معلوم کرنا، چاہے وہ کلام کی تفسیر ظاہر کے ساتھ موافق ہو یا نہ ہو. بہرحال یہ ہے کہ ایک کلام کی تفسیر اور تشریح اور تفصیل مقصد ہے. ابن جریر تفسیر جو ہے وہ جب آیتوں کے بارے میں تفسیر کرتی ہے تو تعویل و حاضر آیت کا لفظ ذکر کرتے ہیں کہ تفسیر و حاضر آیت، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، وہاں تعویل یہ ٹھیک ہے، درست ہے. اور تیسرا معنی ہے تعویل کا جو متکلمین فلاسفہ اور مبتدئین کے نزدیک ہو، تعویل مذموم، اس تعویل سے مراد وہ تعویل مذموم ہے، جیسے کہ ید کو قدرت کے معنی میں لے لینا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا غلط مطلب لینا، ان کے اندر اس کی کیفیت کو بیان کرنا، اس میں تجسیم اور تمثیل مثال بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت ہے، ابن ثابت ہے. تو یہ تعویل مذموم ہے. پہلی دو قسم کی جو تعویل کے معنی حقیقت اور تفسیر الکلام یہ جائز ہے، اور تیسری قسم کی جو تفسیر یہ ناجائز ہے. تو اب معنی یہ ہوگا کہ وابتغاء تعویلہ ہی، کہ اس کی حقیقت معلوم کرتے ہیں یا اس کلام کی تفسیر معلوم کرتے ہیں، یا ابن کثیر کے قول کے مطابق وابتغاء تعویلہ ہی، اس میں تحریف کرنے کی خاطر، تلاش کرنے کی خاطر متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن وما یعلم تاویلہ، نہیں جانتا اس کلام کی تفسیر. تعویل بمانا اگر تحقیق کے کرو، حقیقت کے، کہ نہیں جانتا اس متشابہ کی حقیقت کو اور اس کے صحیح مقصد کو الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس صورت میں یہاں وقف ہوگا اور والراسخون الگ کلام ہوگا. راسخین فی العلم جو ہے وہ تو حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن یقولون، کہتے آمنا بھی، کہ اللہ کی جو بھی اس سے مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. اور یہاں وما یعلم تاویلہ میں دوبارہ ضمیر نہیں لائے، جو نہیں کہا کہ وما یعلمہ، اس تعویل کو نہیں جانتا الا اللہ، بلکہ وما یعلم تاویلہ کہا ہے، کیونکہ پہلے جو تعویل کے اندر تھے وہ تین معنی تھے، تعویل بمعنی حقیقت، بمعنی تفسیر، بمعنی تحریف. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ وما اس میں ظاہر کو ذکر کیا، اور اس میں ظاہر کو ذکر کر کے یہاں تعویل کے ایک ہی معنی مراد ہے جو کہ تعویل بمعنی حقیقت کے ہے، یا تعویل بمعنی تفسیر الکلام کے ہے. وہ تیسرا معنی یہاں پر مراد لینا جائز نہیں ہے جو تحریف والا ہے. اس لیے بجائے اس میں ضمیر کے اس میں ظاہر ذکر کیا تاکہ اس میں اور اس میں فرق آ جائے. تو تعویل بمعنی حقیقت کے ہو تو ترجمہ یا والراسخون کے اوپر یعنی وقف ہوگا. نہیں جانتا اس کی حقیقت کلام کی اصل مقصد سوائے اللہ کے. راسخون فی العلم تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے. اور اگر تعویل بمعنی تفسیر کے ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ وما یعلم تاویلہ، اس کلام کی یہ جو متشابہ ہے اس کی تفسیر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں. کیوں پھر وقف نہیں ہے، اور جو اس قرآن میں وقف نہیں ہے تو پھر یہ تعویل بمعنی تفسیر کیا ہوگا. تو راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ اس کی تفسیر جانتے ہیں، یعنی متشابہات کو محکمات کی طرف رجع کرتے ہیں، ان کو واپس کرتے ہیں، تو محکمات سے اس متشابہ کا معنی معلوم ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس کی مثالیں ہیں کہ لفظ ابن چونکہ معنی حقیقی بیٹا ہے اور معنی مجازی محبوب اللہ اور ولی اللہ ہے، تو انہوں نے جہاں حقیقت متعذر تھی اور مجاز کے اوپر یہاں پر اس کو محکمات کی طرف لوٹانا چاہیے تھا، کیونکہ دوسری طرف سے دلائل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ گویا کہ اس کے اندر اس کی تعویل تحریف کی ہے. اور مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے کہ اس امت کے اندر بھی بعض لوگ جو ہے نا
جاء نور من اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو نور سے نبی علیہ السلام کا نور مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے جسم کا ٹکڑا مانتے ہیں کہ وہ نور اللہ کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ من سے ثابت کرتے ہیں من اللہ۔ تو یہ گویا کہ تحریف ہو جائے گی، کیونکہ من یہاں تبعیض کے لیے نہیں ہے بلکہ من جہت اور طرف کے لیے، معنی یہ نور اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ یہ نور اللہ کا نور ہے، اللہ کے جسم اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ ٹکڑے اور جز والا جو معنی ہے یہ غلط معنی، یہ راسخین فی العلم کے سے خلاف ہے گویا کہ۔ اسی طرح واقع ابراہیم کے اندر ہے کہ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، کہ ان پرندوں کو آواز دے یہ تیرے پاس آ جائیں گے۔ تو اہل زیغ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ثم ادعوہن، اللہ نے کہا کہ ان سے مدد مانگ۔ حالانکہ یہاں دعا وہ معنی میں نہیں ہے کہ کسی سے مدد مانگنا یا حاجت مانگنا ما فوق الاسباب، بلکہ یہاں دعا بمعنی ندا کے صرف آواز دینے کے ہے، یعنی ان کو آواز دے دے۔ تو اب لفظ کا صحیح معنی بھی ہے اور لفظ کے اندر اشتراک ہے یا حقیقت اور مجاز ہے، تو لفظ کا جو غلط معنی ہے جس سے شرک پیدا ہوتی ہے اس طرف گویا کہ اہل زیغ چلتے ہیں، یہ ان کی گویا کہ امثلہ ہے۔ اسی طرح مجسمہ جو ہے وہ لفظ ید کا معنی قدرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جہاں ساق ہے، عین ہے، آیون ہے، ان کے اندر تجسیم اور تمثیل پیش کرتے ہیں، اس کے لیے مثال پیش کرتے ہیں کہ ہمارا جیسے جسم ہے، تو ان آیات کے اندر تعویل کرتے ہیں، حالانکہ معنی حقیقی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے اور کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کرتے۔ تو راسخین فی العلم جو ہے وہ معنی حقیقی کرتے ہیں اور کیفیات بیان نہیں کرتے، اور صفات باری تعالیٰ میں جن لوگوں نے غلط تعویل کی ہے، تعویل مذموم کی ہے اور ان کا غلط معنی بیان کیا، محکمات کی طرف رجوع نہیں کیا، تو گویا کہ وہ یہی ہے۔ اور راسخین فی العلم جو ہے یقولون آمنا، وہ اس کو سمجھتے ہیں، یعنی محکمات کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کا صحیح معنی نکالتے ہیں۔ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ رسوخ کہتے ہیں کہ علم کے اندر مضبوطی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے رسوخ فی العلم کا معنی لکھا ہے کہ جس کا علم اور عمل بالاتباع ہو، یعنی علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے نا وہ اتباع رسول کے مطابق اس کا عمل ہو، اس کو راسخ فی العلم کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے قول کے اندر فرمایا ہے کہ راسخ فی العلم کے لیے 4 شرطیں۔ نمبر 1 یہ کہ تقوی ہو، تقوی کہ فیما بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان میں جو معاملات ہیں اس میں یہ پرہیزگاری کرے، نہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ درست رہے، اور اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ دوسری صفت یہ کہ تواضع بینہ و بین الخلق، اس کی اور لوگوں کے درمیان میں عاجزی ہو، کہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کے معاملے کے ساتھ پیش آئے، یہ گویا کہ راسخ فی العلم کی صفت ہے۔ تیسری صفت یہ کہ تزہید فی الدنیا، کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کے پیچھے نہ پڑا ہو، تو یہ گویا کہ عالم ہے جس کے اندر رسوخ پایا جاتا ہے۔ اور چوتھی صفت یہ کہ مجاہدہ فی النفس، کہ نفس کے بارے میں وہ انتہائی مجاہدہ اور کوشش کرے، تو گویا کہ یہ راسخ فی العلم آدمی یہ ہوگا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر خالص عقل والے، اور یہاں خالص عقل سے مراد یہ ہے کہ وہ الراسخون فی العلم ہے۔ یہ آیت کی تفسیر تھی۔